शायरी करता है तो कौम के शाही बच्चे उसके अफकार को सुनकर बजाय शाहीन बने वो शाही बच्चे चकोर बन जाते हैं और बटेरे बन जाते हैं। बजाय वो शाहीन बने दूसरों का शिकार करें वो खुद दूसरों का शिकार बन जाते हैं। उसकी शायरी इस कदर पस्त किस्म की शायरी है। माहियो आज सीना ता सर आदम आस्त। वो ऐसा मछली है, वो शायर ऐसी मछली है कि सीने से सर तक तो वो आदमी नजर आता है, सीने से सर तक तो वो आदमी नजर आता है। तू बनाते आशियां अंदर जमस्त। वो ऐसी समुद्र में रहने वाली परियों की मानद है जिनका आधा दड़ बाहर में समुद्र में छुपा हुआ है। ये एक कहानी है। कहते हैं कि समुद्र में तीन ऐसी मछलियां पाई जाती हैं जिनका आधा जिस्म यानी कमर से ऊपर सीना से ऊपर वो तो आदमी का है, औरत का है, और उससे नीचे वो मछलियां हैं। और वो समुद्र में ये जो तीनों मछलियां आवाज़ निकालती हैं तो इससे किश्ती वाले जो जो वहाँ पे किश्तियाँ दूर नज़दीक कहीं चला रहे होते हैं तो वो उनकी आवाज़ सुनकर अपना रास्ता भटक जाते हैं और बिल आखिर उनकी किश्ती दरिया में डूब जाती है। तो इकबाल कहते हैं कि तू वो शायर है कि तेरी आवाज़ सुनकर कौमों की किश्तियाँ समुद्र में गर्क हो जाती है। अगरचे तू खूबसूरत परी की तरह नजर आता है कि समुद्र में नगमे बिखेरती हैं वो परियां तीनों। बनातुल नाश, बनातुल बनाते आशियां यानी समुद्री परियां। उनकी तरह तेरी शक्ल सूरत है बज़ाहिर, मगर तू दरअसल कौमों को हिलाकत से हमकिनार करने वाला शायर है। अदनवा बर ना खुदा अफसूस जनत। तुम्हारी बात, तुम्हारी नवा, तुम्हारी शायरी ना खुदा मल्लाह किश्ती चलाने वाला अमीरुल बहर उसके ऊपर जादू का असर कर देता है। जो कौम का रहबर है उसके ऊपर जादू की तरह असर कर जाता है। किश्तिया दर दरकेर दरिया अफकनत। उसकी किश्ती तेरी वजह से गहरी गहरे दरिया में गिर जाती है, डूब जाती है। यानी कौम का लीडर भी और उसकी कौम की किश्ती भी दरिया में जो है वो समुद्र में डूब जाती है। नगमा हायश अज दिलो, नगमा हायश अज दिलत वर्जत सबात। उसके नगमे, उसकी शायरी दिल से साबित कदमी, इस्तेहकाम, कुवत ये चीज़ें ले जाती है। उसके उसके अंदर खुद एतमादी और कुवत वो चीज़ें बाकी नहीं रहती जब तुम्हारे नगमे को सुनते हैं लोग। मरगरा अज सेहरे उदानी हियात। ऐसे लोग जो तुम्हारे नगमे सुनते हैं वो मौत को वो मौत को तेरी जादूगर आवाज़ की वजह से ज़िंदगी समझने लगते हैं। वो मौत को तेरी जादूगर आवाज़ की वजह से ज़िंदगी समझने लगते हैं। वाए वाए आए हस्ती से जाने तू बुरत। जो ज़िंदगी की ख्वाहिश है, जो ज़िंदगी की तड़प है, जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, तो तेरी बात वो ज़िंदगी से, वो तुम्हारी ज़िंदगी से वो आरज़ू ही छीन लेती है। यानी तू किसी को जोश और जज्बा ही नहीं दिला पाता कि लोग तस्कीर फितरत करें और तरक्की करें। लाल उन अबी जिकान तू बुरत। ये जो आरजू का जो जौहर है, आरजू का जो मोती है वो तुम्हारे कान से निकाल लेता है। यानी तुम्हारी जो जिससे वो ऐसा काम जिसमें जो है ना जी वो हीरे जवाहरात और लाल और मोती भरे हुए होते हैं वो ही तुम्हारे कान से निकाल लेता है। तो तुम्हारे कान में तुम्हारी जो है ना जी उस लालों और जौहर के ज़ख़ीरों में जो इस किस्म के लाल और जौहर छुपे हुए होते हैं कीमती जो हिम्मत के, वही तुम्हारे से छीन लेता है। तू जिया पैराया बंदद सूदरा। तू जिया बंदद पैरा तू जिया पैराया बंदद सूदरा। वो हर अच्छी बात को, हर अच्छी चीज़ को, अच्छे तखय्युल को बुरा समझता है। अपनी शायरी में अच्छे तस्वुरात को बुरा बयान करता है। तो उसका क्या असर होता है? नेकुनद मजमूम हर महमूद रा। वो हर हमद की जाने वाली चीज़, महमूद चीज़ को वो ज़िया और ख़राब बताता है। वो हर
अच्छी चीज़ को जो है, महमूद चीज़ को जो है वो मज़मूम बताता है, काबिल मज़म्मत बताता है, जो है वो ख़राब बताता है। दर्ज में अंदेशा अंदाज़ा तुरा, दर्ज में अंदेशा अंदाज़ा तुरा, वो फिक्र अंदेशा की नदी में तुम्हें फेंक देता है, वो तुम्हें फिक्र अंदेशा की नदी में फेंक कर चला जाता है। अंदेशा है दूर दराज तुम्हारी जहन में उभरने लगते हैं, और इस किस्म के वसवसों और तवहमात का तू शिकार हो जाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश तुम्हें मफकूद हो जाती है। तो फिर क्या होता है, अज अमल बेगाना में साजा तुरा, वो दुनिया में अमल जिद्दोजहद और हरकत तस्खीर फितरत से तुम्हें बेगाना कर देता है, तुम्हें उससे बरगश्ता कर देता है, तुम्हें उससे जो है वो मुतनफिर कर देता है। ऐसी चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लगती। खस्ताए माँ अज कलमाश खस्ता तर, हम जो पहले कमज़ोर हैं तो वो अपने कलाम से हमें और ही कमज़ोर तर कर देता है। इंसान जो पहले कमज़ोर है, गुलाम कौम में जो पहले गुलाम और कमज़ोर हैं, उसकी कलाम को सुनकर और गुलाम तर हो जाती है, और ही बिखरी हुई कैफियत में टूट फूट का शिकार हो जाती है। अंजमन आज दौरे जामश खस्ता तर, वो जो जिस अंजमन में जाम चलाता है शराब का, तो उसके जाम से वो अंजमन और ही खस्ता तर, और ही निकम्मा, और ही जो है बेकार किस्म की अंजमन में वो तब्दील हो जाता है। उसमें किसी किस्म की ज़िंदगी के आसार और रमक जो है वो हिम्मत वाले बाकी नहीं रहते। जुए बर के नेस्त दर निशान ऊ, उसके बादलों में कोई बिजली की कोई नदी नहीं है, बिजली की कोई नदी उसके बादलों में मौजूद नहीं, बिजलियां उसकी बादलों में मौजूद नहीं है। बिजलियां जिन बादलों में ना हो तो उनसे बारान रहमत कब बरसती है, उनसे तो ऐसे बादल जो बगैर बरसे हुए हों तो उनके ना होना ही उनका बेहतर है। हमारे एक बलोच शायर कहते हैं कि से लाहौर जुड़ा ओ चिड़ा गहें, से लाहौरी जुड़ा ओ चिड़ा गहें, जो ना बरसने वाली बादल है, ना बरसने वाले बादल हैं, उससे तो बेहतर है कि आसमान साफ ही रहे। तो ये कहते हैं अल्लामा इकबाल, ये अल्लामा इकबाल से पहले के शायर हैं जिसने ये बात की है। अली मोहम्मद खाटक उनका नाम है, हमारे सिको सुलेमान डरगाज खान के रहने वाले थे, और गलबन इनकी अल्लामा इकबाल से मुलाकात भी हुई थी। जुए बर के नेस दर निशाने, तुम्हारे बादलों में बिजली की कोई चमक नहीं है, और चमक जब नहीं है तो फिर बारिश भी नहीं है। यक सुराबे रंगो बू बुस्तान ऊ, उसने जो गुलिस्तान बनाया हुआ अपने शेर व शायरी के जरिए खुशनुमा बाग, वो सारे शराब के ऊपर मुनहसर है। जिस तरह सहारा में जाते हैं और सामने सफ़र करते करते देखते हैं कभी, तो हमें ऐसे नज़र आता है जैसे सहरा में ताज़ा बारिश हुई है और सामने तालाब बारिश से भरे खड़े हैं। वो दरअसल शराब है, वो सर आब है। ज़मीन की सतह के ऊपर जो है वो आब नज़र आना नज़र के धोखे की बुनियाद पर ये होता है, क्योंकि आसमान और ज़मीन एक ही सतह पर मिल रहे होते हैं, तो आसमान की चमक दरअसल ज़मीन पे नज़र आ रही होती है। तो इंसान ये समझता है कि ये पानी है, और उसके पीछे लोग चले जाते हैं कि शायद पानी मिल जाए, प्यासे मुसाफिर, मगर वो जिस कदर आगे जाते हैं उन्हें वही शराब मज़ीद आगे की तरफ जो है वो पीछे की तरफ हटता हुआ नज़र आता है, और वो ज़िंदगी हार जाते हैं। तो कहते हैं तूने जो गुलिस्तान बनाया है वो ऐसी शराब की मानद है जो बिलाखिर किसी मुसाफिर को, किसी कौम को हलाकत में डाल देता है। हुस्न ऊरा बासदाकत कार नेस्त, उसकी हुस्न को सच्चाई से कोई काम नहीं। जिस चीज़ को वो हसीन बनाकर पेश करता है वो सच्ची चीज़, सच्चा हुस्न होता ही नहीं है, वो आर्जी हुस्न है, वो कागजी हुस्न है। उसमें वो हकीकत हुस्न जो वो दिखा रहा होता है उसमें वो सच्चाई नहीं होती। जो शायरी में ख्यालात पेश कर रहा होता है तो वो सदाकत से कोसों दूर हैं। दर जमश जुज कोहरे तुफदार नेस्त, उसके जम में, उसकी नदी में
اس کے دریا میں سوائے ایسے موتیوں کے کوئی اور موتی نہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی ان پہ تھوکتا ہے. وہ کسی کام کے موتی نہیں ہیں اس کے، یعنی وہ موتی جو بیکار ہیں وہ اس کی دریا میں ہوتے ہیں. اس کی شاعری ایسے ہوتی ہے. خابرا خوش طرز بیداری شمور، وہ خواب کو بیداری کی نسبت زیادہ ہی بہتر اور خوشنما دکھاتا ہے. یعنی خواب کو وہ بیدار رہنے سے زیادہ اچھا دکھاتا ہے کہ سوئے رہو سوئے رہو. سونے والی قوم ہی ترقی کرتی ہے، حالانکہ ترقی تو بیدار قومیں کرتی ہیں، زندہ قومیں کرتی ہیں. سوئی قومیں کہاں کرتی ہیں؟ افیون والے چینی جب 1949 سے پہلے تھے تو ان کا کہیں قطار شمار نہیں تھا، کسی قطار شمار میں وہ نہیں تھے. آج کے چین کو دیکھیں آپ، کس قدر بیدار ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ ترقی جو ہے وہ بیداری میں ہے، جدوجہد میں ہے. تو وہ دنیا کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں. آتش ما از نفسا نفس ہایش فسرد، آتش ما از نفس ہایش فسرد، وہ جو ہمارے پاس زندگی کی چھوٹی سی رمق تھی، زندگی کی چھوٹی سی حرارت تھی، تو آگ کے شعلے کو جب ہم دیکھتے ہیں لکڑیوں پہ جلاتے ہیں، اگر تو اس شعلے کو کسی خاص ٹیکنیک سے اس میں پھونک لگائی جائے تو وہ شعلہ بھڑک کر بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس شعلے کو بے ترتیبی سے اس کو پھونک لگائی جائے تو وہ شعلہ بجھ جاتا ہے اور آگ ہی بجھ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری سانس ہمارے آگ کے شعلے کے لیے ایسے ہے کہ ہمارا شعلہ ہی بجھ جاتا ہے، زندگی کا شعلہ ہی بجھ جاتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسے شاعر سے قومیں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں اور تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں. قلب مسموم از سرود بلبلش، قلب مسموم از سرود بلبلش، اس کی جو بلبل کی آواز ہے ہمارا جو قلب ہے وہ زہر آلود ہو جاتا ہے. دل میں اگر زہر آ جائے تو بندہ انسان جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے اس کے پاس جو بلبل ہے، جس قسم کے وہ نغمے لگا رہا ہوتا ہے، نغمے گا رہا ہوتا ہے، تو ان کے نغموں سے ہمارے قلوب جو ہے وہ زہر آلود ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں. خفتہ مارے زیر انبار گلش، وہ اس قسم کا سونپ ہے کہ مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے یا پھول کے نیچے سویا ہوا ہے. اگر اسے گلش پڑھیں تو یہ جناب پھولوں کے انبار کے نیچے وہ ایک سانپ ہے. اگر گلش پڑھیں چونکہ زیر ہے نہ زبر ہے تو اس کو گل بھی پڑھ سکتے ہیں. پھولوں کا انبار، اس کے نیچے سانپ ہو سکتے ہیں اور مٹی کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریت کے نیچے، مٹی کے نیچے، پتھروں کے نیچے بھی سانپ ہوتے ہیں. کہتا ہے وہ اس قسم کا سانپ ہے، سویا ہوا سانپ ہے. اس کے پھولوں کے یا جو ہے نا جی اس کی مٹی کے ڈھیر کے نیچے وہ سویا ہوا سانپ ہے. کوئی بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اس پتھر کی طرف یا اس پھول کی طرف تو وہ انہیں کاٹ کر موت سے ہمکنار کر دیتا ہے. یہ شاعر جو نیگیٹو قسم کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے، سو جانے والی جو ہے وہ شاعری کی ترجمانی کرتا ہے حافظ کی طرح یا افلاطون کے افکار کی طرح، تو وہ قوموں کے لیے موت کا پیام ہے. از خمو میناؤ جامش الحذر، اس کے خم سے، سراہی سے، اس کے مینا سے، جام سے توبہ توبہ بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. از مائے آئینہ فامش الحذر، آئینے کی طرح جو اس کا شفاف مے ہے، شراب ہے، اس سے توبہ توبہ، اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ایسے پا افتادہ صحابہ او، صبح تو از مشرق مینائے او، ایسے پا افتادہ صحابہ او، تو جو اس وقت پستی کا شکار ہو چکا ہے تو اسی کی شراب کی وجہ سے، تو اسی کی شراب کو پی کر جو ہے وہ درماندگی کا جو ہے وہ مظہر ہے اس وقت، اور ایک جو ہے پست قوم کی طرح تو زندگی گزار رہا ہے. تو تمہاری جو صبح ہے اس کی مشرق کے مینا سے جو ہے، مشرقی مینا کی وجہ سے تمہاری صبح طلوع ہوتی ہے. از دلت از نغمہ ہے یا سرد جوش، اس کے نغموں کی وجہ سے تمہارا دل ٹھنڈا ہو چکا ہے. تمہارے دل میں اب حرارت جوش جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے نغمے تمہیں ایسے سنائے ہیں کہ تم نے وہ پہلو دیکھا ہی نہیں ہے جو ترقی کا پہلو ہے، جو انسان کو ستاروں تک پہنچاتا ہو،
اقبال کہتے ہیں کہ فضا تیری مہو پروی سے ہے ذرا آگے، قدم اٹھا یہ مقام آسماں سے دور نہیں۔ یہ جو چاند ہے، یہ جو سریا ہے آسمان کے، جو جھرمٹ ہے ستاروں کا، 9 ستاروں کا، 11 ستاروں کا جو جھرمٹ ہے، تمہارا مقام تو اس سے بھی بلند تر ہے، آپ ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ذرا قدم تو اٹھاؤ، آسمان تمہارے سے دور تو نہیں ہے، وہی آسمان جس تک پہلے بحیثیت انسان جو ہے نا جی وہ عرش مولا تک ہو کر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر آئے ہیں جو ہے معراج کے اوپر، تو قدم تو اٹھاؤ، اس طرف آگے بڑھنے کی تو کوشش کرو۔ تو یہ تسخیر فطرت کے لیے علامہ اقبال اس قسم کی شاعری کا بیان کرتے ہیں کہ اس کے نغموں کی وجہ سے تمہارا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ زہر قاتل خردائی از راہ گوش، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے ایسی زہر پی لی ہے جو زہر قاتل ہے، جو انسان کو قتل کر کے چھوڑتی ہے۔ وہ زہر تم نے کہاں سے پیا؟ وہ منہ کے ذریعے نہیں پیا، وہ تم نے کان کے ذریعے پیا، یعنی شاعری آدمی کان کے ذریعے سماعت کرتا ہے، تو آپ نے یہ شاعری کان سے سن کر اپنے آپ کو اس کی زہر سے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اپنے آپ کو اتار لیا ہے۔ ایسا شاعر جو قوم کو غلامی کی طرف اور پستی کی طرف، سکون کی طرف، عیش و عشرت کی طرف لے جاتا ہے، علامہ اقبال اس ایسے شاعروں کی جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور انہیں قوموں کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ قرار دے رہے ہیں۔ اے دلیل انحطاط انداز تو، اے دلیل انحطاط انداز تو، تمہارے جو انداز ہیں، تمہارا جو بیانیہ ہے، اس سے تو انحطاط کا جو ہے وہ ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تمہارا جو بیان ہے وہ انحطاط کی دلیل ہے اور زوال کی دلیل ہے، تم لوگوں کو بربادی کی طرف لے جانے والے ہو، اس قسم کے تخیلات تم پیش کرتے ہو۔ از نوا افتاد، از نوا افتاد تارے ساز او، از نوا افتاد تارے ساز تو، اس کی آواز سے تمہاری جو ساز تھی، تمہارے جو نغمے بکھارنے والا ساز تھا، اس کے تار ہی جو ہے وہ اکھڑ گئے ہیں، یعنی تو اسے کوئی ساز ہی نہیں بجا سکتا زندگی کا، ایسے نغمے اس نے تجھے سلا دیے کہ تمہیں زندگی کی جو ہے وہ ذوق سے اس نے محروم کر دیا، اور تم کوئی زندگی کی ساز ہی نہیں بجا سکتے، کیونکہ تم نے نغمے ہی ایسے جو ہے وہ سنے ہیں جو تمہاری قلب کو مسموم کر چکے ہیں اور تمہاری فکر کو جو ہے وہ جامد کر چکے ہیں۔ آتنا زار آز تن آسان شدی، وہ شاعر اس طرح روتا ہے اپنی شاعری میں، اس قسم کا رونا روتا ہے، اس قسم کی شاعری تخلیق کرتا ہے اور تمہیں سناتا ہے کہ تم اس کی وجہ سے تن آسان بن گئے، تم اس کے وجہ سے ڈھیلے ڈھالے بن گئے اور جد و جہد تم نے ترک کر دی اور تن آسان بن گئے۔ در جہاں ننگے مسلمان شدی، یہی وجہ ہے کہ جب تم تن آسان بنے اور جد و جہد اور تسخیر فطرت کی طرف نہیں بڑھے، ہمت سے کام لینا تم نے چھوڑ دیا، جو کہتے ہیں نا کہ ہمت مرداں مدد مولا، تو وہ توکل اور یقین، وہ حوصلہ اور بھروسہ، ان سب سے تم نے ہاتھ اٹھا لیا، اس لیے مسلمانوں کے لیے باعث ذلت اور باعث ننگ بن چکے ہو، باعث شرمندگی بن چکے ہو۔ تو در جہاں ننگے مسلمان شدی، مسلمانوں کے لیے باعث ننگ بن چکے ہو، از رگے گل میں تواں بستم ترا، تم اس قدر سست بن چکے ہو کہ اگر پھول کی رگ کی رسی سے تمہیں باندھ لیا جائے، باندھ کر چھوڑا جائے، تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، تو تم اسی سے بندھے رہو گے، اسی سے بندھے پڑے رہو گے، یعنی اتنے سست اور قائل بن چکے ہو افیمیوں کی طرح، نشیوں کی طرح، کہ اگر معمولی سی چیز سے بھی تمہیں باندھ کر رکھ دیا جائے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قیدی ہوں اور مجھے باندھ دیا گیا ہے، اب میں اسیر ہوں، تمہارے میں یہ طاقت نہیں کہ اتنی معمولی سی رسی کو توڑ کر تم آزادی کی زندگی طرف لوٹ آؤ۔ اقبال یہ کہتے ہیں ایک غلام قوم کو کہ تم اتنی معمولی سی بندھن کو بھی توڑ نہیں سکتے، تو ان زنجیروں کو، جو بڑی بڑی زنجیریں ہوتی ہیں، پھر ان کو تم کیسے توڑو گے؟ کیونکہ ہمت کا فقدان ہے۔
از نسیم میں تواں خستن ترا، جو نسیم تم صبح کی ہوا، تم ٹھنڈی ہوا تم بھیجتے ہو، تو وہ نسیم بجائے اس کے کہ تم میں زندگی کی روح پھونکے تم تر و تازہ ہو جاؤ، اور دنیا میں لہلہا کر باغ کی طرح جو ہے وہ خوب خوشبو اور جو ہے نا جی کیا کہتے ہیں کہ اپنے ثمر باقی لوگوں کو پیش کرو، اور ایک زندہ باغ کی حیثیت سے تم دنیا میں ایک خوبصورت گلستان کی حیثیت سے اپنی نمائش کرو۔ تم تو اس کی صبح کی ہوا سے اور بھی خستہ تر ہو کر، خزاں زدہ ہو کر تم خزاں کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہو۔ یہ اس کی شاعری نہیں، یہ اس کی ساحری ہے۔ اس طرح کی جادوگری سے تم جو ہے وہ خستہ حال، خستہ تن اور خستہ جاں ہو چکے ہو اور اسیر ہو چکے ہو۔ عشق رسوا گشت، عشق رسوا گشتہ از فریاد تو، جس قسم کی تو فریاد کرتا ہے آئے شاعر، تیری شاعری سے تو عشق بھی رسوا ہو گیا ہے۔ یعنی عشق بھی تمہاری شاعری سے پناہ مانگتا ہے کہ جس قسم کے خیالات تم عشق کے حوالے سے پیش کرتے ہو، تو عشق بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو دہلی کے شعراء گزرے ہیں، میر تقی میر ہے، یہ جناب والا جو آتش ہے اور یہ ناسخ ہیں اور اسی قبیل کے دوسرے شعراء ہیں، ان کی شاعری میں یہی رومان ہے اور یہی رخسار گل و بلبل کا ذکر ہے۔ ان میں زندگی کی حرارت کی شاعری نہیں ملتی۔ اس کے مد مقابل جب ہم علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھیں، حالی کی شاعری کو دیکھیں، ظفر علی خان کی شاعری کو دیکھیں، تو ان میں زندگی کے ساتھ زندگی میں جد و جہد کرنے کا درس ملتا ہے، اور غلامی سے دور، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا سبق ملتا ہے۔ جبکہ ان کی شاعری میں، بے غالب کی شاعری میں، اس قسم کی چیزیں ہمیں مفقود ملتی ہیں، اگر ملتی ہیں تو انتہائی کم ملتی ہیں، زیادہ نہیں۔ زشت رو تم سالش از بہزاد تو، بہزاد ایک ایران کا مصور تھا، بہت بڑا جو ہے مصور تھا، تو یہ پینٹنگز کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ زشت رو، خراب چہرے والا، تم جس قسم کے، تمہارا بہزاد، تمہارا آرٹ کا فنکار جس قسم کی تصویریں کھینچتا ہے، ان کا چہرہ ہی بدصورت ہوتا ہے۔ یعنی تم جس قسم کی شاعری کرتے ہو، ان کا چہرہ، ان کا رزلٹ بدصورت ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ تمہارے آرٹ کی چیزیں خوبصورت ہوں اور زندگی کو خوبصورت بنا کر پیش کریں، تم زندگی کو بدصورت بنا کر پیش کرتے ہو۔ زرد از آزار تو رخسار او، تمہارے تکلیف کی پہنچانے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی زرد نظر آتا ہے۔ جو پینٹنگ تم کرتے ہو، جس قسم کی تصویر کشی کرتے ہو، اس تصویر میں اس کا چہرہ تم جو پینٹ کرتے ہو، تو وہ تمہاری ہی آزار اور تکلیف کی وجہ سے، تمہاری ہنر کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی زیادہ نظر آتا ہے۔ سردیے تو بردہ سوز او از نارے تو، تم جو ٹھنڈے قسم کے خیالات پیش کرتے ہو، جس میں زندگی کا جوش اور جذبہ اور تسخیر فطرت کا اور دنیا میں ایک باوقار قوم کی طرح زندگی گزارنے کا، اور جناب انسان کو اس دنیا میں نیابت الہی کا مقام حاصل کرنے کا جو ہمارا منصب تھا، بجائے اس کی طرف تم اس کی رہنمائی کرتے، تم نے تو اس قسم کی شاعری کر ڈالی کہ اس قسم کی سرد خیالات کی شاعری کر ڈالی کہ جو زندگی کی آگ تھی اس سے تپش ہی تم نے چھین لیا ہے، وہ تپش ہی باقی اس میں نہیں رہی۔ خستہ جاں از خستہ جانی آئے تو، وہ لوگ جو خستہ جان تھے وہ تمہاری خستہ جانی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اور کمزور تر ہو گئے۔ ناتواں از ناتوانی آئے تو، وہ تیری ناتوانی کی وجہ سے، تمہاری کمزوری کی وجہ سے اور بھی ناتواں ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ گریہ طفلانہ در پیمانہ، تمہارے پیمانے میں تم جو جس قسم کی باتیں کرتے ہو، جس قسم کی شاعری کرتے ہو، وہ تو بچوں کی طرح رونے والی بات ہے، وہ بچوں کی طرح رونے والی بات ہے، وہ بچوں کی طرح تم رونے والی باتیں کرتے ہو اپنی شاعری میں۔ الفت آہ متاع خاناش، تمہارے گھر میں جو متاع ہے، تمہاری شاعری کا جو سرمایہ ہے، سوائے آہوں کے
नाला जारी के, सेवन के और अफसोस के और कुछ नहीं। उसमें कोई जनाब खुशी का पहलू, कोई उम्मीद का